جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے
بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روپ اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روپ اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روپ اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔
زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ کہ جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ کہ جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ کہ جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔
हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उसके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं रहा। शदीद परेशानी के आलम में वो आखिरकार फरियाल के घर पहुँचती है। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है और वो बार बार यही इल्तिजा करती है कि किसी तरह ज़रार को वापस बुला लिया जाए। वो कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं और अब वो अपने बेटे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार पा रही। लेकिन सामने मौजूद समीरा उसकी बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज़रार के दिल में जो इज्जत और मोहब्बत कभी अपनी माँ के लिए थी वो सब खत्म हो चुकी है और अब उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये अल्फाज सुनकर ज़रार की माँ टूट कर रह जाती है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब फरियाल फिरोज से मिलने जाती है। फरियाल को अब अंदाज़ा हो चुका है कि शांजे की वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। वो फिरोज को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है तो उसे शांजे से दूर रहना होगा। फरियाल उसे खबरदार करती है कि शांजे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है और उसके करीब रहने वाला शख्स आखिरकार सिर्फ नुकसान उठाता है। अब देखना यह होगा कि क्या ज़रार वाकई हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ चुका है या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा, और क्या फिरोज फरियाल की बात मानकर शांजे से दूर हो जाएगा या फिर एक नई तबाही उसकी मुंतज़िर है। ज़रार की माँ की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। जो औरत कभी अपने रोब और दौलत पर नाज करती थी, आज वही हर तरफ से बेसहारा नजर आ रही है। अख्तर के जिन लोगों पर उसने अंधा एतमाद किया था, उन्हीं लोगों ने धोखे से उसका प्लाजा अपने नाम करवा लिया। अब ना उसके पास पैसा बाकी बचा है और ना ही कोई ऐसा शख्स जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उसके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं रहा। शदीद परेशानी के आलम में वो आखिरकार फरियाल के घर पहुँचती है। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है और वो बार बार यही इल्तिजा करती है कि किसी तरह ज़रार को वापस बुला लिया जाए। वो कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं और अब वो अपने बेटे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार पा रही। लेकिन सामने मौजूद समीरा उसकी बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज़रार के दिल में जो इज्जत और मोहब्बत कभी अपनी माँ के लिए थी वो सब खत्म हो चुकी है और अब उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये अल्फाज सुनकर ज़रार की माँ टूट कर रह जाती है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब फरियाल फिरोज से मिलने जाती है। फरियाल को अब अंदाज़ा हो चुका है कि शांजे की वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। वो फिरोज को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है तो उसे शांजे से दूर रहना होगा। फरियाल उसे खबरदार करती है कि शांजे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है और उसके करीब रहने वाला शख्स आखिरकार सिर्फ नुकसान उठाता है। अब देखना यह होगा कि क्या ज़रार वाकई हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ चुका है या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा, और क्या फिरोज फरियाल की बात मानकर शांजे से दूर हो जाएगा या फिर एक नई तबाही उसकी मुंतज़िर है। ज़रार की माँ की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। जो औरत कभी अपने रोब और दौलत पर नाज करती थी, आज वही हर तरफ से बेसहारा नजर आ रही है। अख्तर के जिन लोगों पर उसने अंधा एतमाद किया था, उन्हीं लोगों ने धोखे से उसका प्लाजा अपने नाम करवा लिया। अब ना उसके पास पैसा बाकी बचा है और ना ही कोई ऐसा शख्स जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उसके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं रहा। शदीद परेशानी के आलम में वो आखिरकार फरियाल के घर पहुँचती है। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है और वो बार बार यही इल्तिजा करती है कि किसी तरह ज़रार को वापस बुला लिया जाए। वो कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं और अब वो अपने बेटे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार पा रही। लेकिन सामने मौजूद समीरा उसकी बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज़रार के दिल में जो इज्जत और मोहब्बत कभी अपनी माँ के लिए थी वो सब खत्म हो चुकी है और अब उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये अल्फाज सुनकर ज़रार की माँ टूट कर रह जाती है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब फरियाल फिरोज से मिलने जाती है। फरियाल को अब अंदाज़ा हो चुका है कि शांजे की वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। वो फिरोज को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है तो उसे शांजे से दूर रहना होगा। फरियाल उसे खबरदार करती है कि शांजे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है और उसके करीब रहने वाला शख्स आखिरकार सिर्फ नुकसान उठाता है। अब देखना यह होगा कि क्या ज़रार वाकई हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ चुका है या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा, और क्या फिरोज फरियाल की बात मानकर शांजे से दूर हो जाएगा या फिर एक नई तबाही उसकी मुंतज़िर है। ज़रार की माँ की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है।
جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روب اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے
اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے، یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا، یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔ زرار کی ماں کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جو عورت کبھی اپنے روپ اور دولت پر ناز کرتی تھی، آج وہی ہر طرف سے بے سہارا نظر آ رہی ہے۔ دفتر کے جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی لوگوں نے دھوکے سے اس کا پلازا اپنے نام کروا لیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ باقی بچا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ آخرکار فریال کے گھر پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے، اور وہ بار بار یہی التجا کرتی ہے کہ کسی طرح زرار کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور اب وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پا رہی۔ لیکن سامنے موجود سمیرہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرار کے دل میں جو عزت اور محبت کبھی اپنی ماں کے لیے تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہے، اور اب اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زرار کی ماں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب فریال فیروز سے ملنے جاتی ہے۔ فریال کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ شانزے کی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ فیروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے شانزے سے دور رہنا ہوگا۔ فریال اسے خبردار کرتی ہے کہ شانزے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے قریب رہنے والا شخص آخرکار صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زرار واقعی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے، یا پھر کہانی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور کیا فیروز فریال کی بات مان کر شانزے سے دور ہو جائے گا، یا پھر ایک نئی تباہی اس کی منتظر ہے۔